بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، صفات مومنین، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ پاک کا، ذکرن کثیرا، ذکر بہتا، اور پاکیاں بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ هو الذی، وہی ذات ہے جو رحمت کرتا ہے اوپر تمہارے۔ خیال کرو، هو الذی یصلی علیکم کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تسبیح پڑھتا ہے درود کی، درود پڑھتا ہے، دیوبندی بھی یہی معنی کرتے ہیں، بریلر بھی، یہ معنی نہیں ہے۔ یصلی کا معنی اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اوپر تمہارے، اللہ شابشیں بھیجتا ہے اوپر تمہارے، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ نکالے تم کو، لیخرجکم، تاکہ نکالے، یہ ثمرہ ہے، تاکہ نکالے تجھ کو، بابرکت اس رحمت کے، بوجہ برکت اس رحمت کے، من الظلمات الی النور۔ یہ تیسرے مقام پہ آیت آ رہی ہے، سورہ بقرہ سے بات شروع ہے۔ تیسرے مقام پہ پھر اشکال ہے کہ مومن اندھیروں میں ہے، صحیح، تو پھر کیا معنی ہے من الظلمات الی النور؟ شابش، کیا ہے؟ وساوس، وساوس، وساوس کے اندھیروں سے طرف اطمینان و اذعان و یقین کی روشنی میں، الی النور۔ خیال کرو جہاں کفر شرک کے اندھیرے نہیں ہیں، کیونکہ خطاب کس کو ہے؟ هو الذی یصلی علیکم، تم پر اللہ رحمت کر رہا ہے، اور اس کی رحمت یہی ہے کہ وساوس کو دور کرتا ہے اور ایمان کا نور اور اطمینان کی عطا کرتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ہے اللہ پاک ساتھ مومنوں کے، رحیمہ، بہت رحم کرنے والا۔ تحفہ ان کا جس دن ملیں گے وہ سلام ہوگا، اور تیار کیا اللہ نے واسطے ان کے اجر معزز۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، شاہدن، شاہدن حق بیان کرنے والا، شاہدن حق بتانے والا۔ سورۃ الفتح میں اس کی پوری وضاحت ہو گئی، شاہدن حق بتلانے والا۔ احمد رضا نے اس کا معنی کیا ہے حاضر ناظر، شاہدن حاضر ناظر۔ حالانکہ قرآن کریم کے کئی ایسے مقام ہیں کہ لفظ شاہد کا ہے اور حاضر ناظر والا معنی بن ہی نہیں سکتا۔ فَاكْتُبْنَا مِنَ شاہد شاہد من بنی اسرائیل، شاہد شاہد من اہل ہا، یہ قرآن پاک کے اور بھی مقام ہیں۔ اور شاہد اللہ و انہ، اچھا وہ دوسرا حدیث میں بھی ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض، تو حاضر ناظر والا معنی یہ احمد رضا کی تحریف پر مبنی ہے اور کفریہ عقیدے کی توضیح ہے۔ حالانکہ سب فقہا لکھ رہے ہیں، سب آپ نے پڑھا کہ ایک آدمی نے نکاح کی مجلس میں اتنا کہہ دیا، اللہ رسول کو گواہ بنایا، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک کو ہماری مجلس نکاح کا علم ہے۔ تو اگر حاضر ناظر مانتا ہے تو سب فقہا کے نزدیک کافر ہے۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی ولی کو حاضر ناظر مانے، سب کے نزدیک قطعی کافر ہے۔ تو شاہدن کا معنی کیا ہے؟ حق بتلانے والا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ناظر مانا جائے تو پھر تو آپ کی ہجرت کا بھی انکار، لِنُرِيَهُ مِنْ، ہجرت صرف انکار نہیں، مذاق بنے گی۔ اپنا معراج کا بھی انکار، معراج وہ مذاق بنے گی، ہجرت مذاق بنے گی، مکی مدنی صورتیں یہ مذاق بنے گی، اور آپ کا امامت، سفر، حضر کی تقسیم مذاق بنے گی، اور جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان کے پھر صحابی ہونے کا دعویٰ نہ کرے تو وہ ویسے کافر ثابت ہوگا۔ اگر آپ موجود ہوں اور ایمان ہو تو آدمی صحابی بنتا ہے، نہیں تو کافر بنتا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتا ہے وہ قیامت کا بھی منکر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا زمین میں ایک بھی اہل لا الہ الا اللہ ہو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اگر رسول پاک خود حاضر ناظر ہوں تو قیامت کس طرح قائم ہوگی؟ پھر سینکڑوں آیات کا منکر ہے، آپ پڑھتے آئے ہیں۔ چلو مسئلہ تو حاضر ناظر کا نہیں ہو سکا، وہ آئندہ پہ چلا گیا۔ تو خیر اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ شاہدن کا معنی حاضر ناظر کرنا کئی نصوص کا انکار ہے، آپ تقسیم کر لیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبریاں سنا ماننے والوں کو کہ بے شک واسطے ان کے اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرہ، فضل ہے بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یہ خطاب للمؤمنین اور اصول فوز اول ذکر ہے، اور ذکر کثرت محمود ہے لیکن شرط اتباع ہے۔ وَسَبِّحُوا اشارہ نماز کے اوقات کی طرف ہے، بکرتم و اصیلا دو کنارے ذکر الشیء بذکر طرف ہے، پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ هو الذی یصلی پہ بات آگے آ رہی ہے، صلاۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اشکال یہ ہے لِیُخْرِجَکُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اشکال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ جس نے بقرہ پڑھی ہے جہاں اسے آئے گا کہ یہ کیا ہے جی، اللہ ان پہ رحمتیں بھی کر رہا ہے، ہیں بھی پکے مومن۔ یا ایھا الذین آمنوا، تے اندھیرے کدھر آ گئے؟ اللہ رحمت کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، تو مومن میں اندھیرے کہاں سے آئے؟ تو جواب کیا ہے؟ شبہات، شبہات اور وسابس۔ یہ شرک کفر غلط لکھا ہے، وسابس لکھو، وسابس اور شبہات۔ مومن جب ہے یصلی علیکم، تم پہ رحمت بھی ہو رہی ہے تو مومن بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پھر اس میں کفر شرک کہاں سے آ گیا؟ تو ظلمات سے مراد کیا ہے؟ شبہات۔ سبق پڑھتے پڑھتے شبہ پڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ سبق پڑھتے پڑھتے صوفی آدمی کا دل تو ہل جاتا ہے، آگ لگ گئی، لیکن اللہ رحمت سے اس کا اشکال ختم کر دیتا ہے۔ اور جو صوفی ہوتا ہے مفعول الشیطان قسم کا، تو اس کے شبہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، تو جو صحیح منیب ہوتا ہے وہ ہے یخرجکم لیخرجکم من الظلمات، یہ وہی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، وہی ہے وکان بالمؤمنین رحیما، تحیتہم تحفہ ان کا، رحمت اخرویہ، آخرت میں بھی رحمت ہوگی۔ یہاں پر بھی بھائی ایک بحث ہے، لیکن اب کیا کریں، تھوڑا آگے نکل جائیں۔ بحث جہاں پر بھی اہل تشیع نے چلائی کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ صلاۃ وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، آپ صالحین کے ساتھ صلاۃ یا سلام نہیں کہہ سکتے۔ انبیاء کا نام آئے گا تو علیہ السلام یا الصلاۃ، اور جو صحابہ ہیں ان کے لیے رضی اللہ، اور بزرگوں کے لیے امام ابو حنیفہ علیہ السلام تو نہیں کہتے، جبکہ شیعہ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اس سے لیتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم۔ تو جواب یہ ہے کہ ایک استعمال لغوی ہے، اس کے ہم قائل ہیں، ہم خود پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم خود پڑھتے ہیں، اور ایک ہے عرف اور اصطلاح۔ عرف اور اصطلاح میں صلاۃ انبیاء کے لیے ہے صلاۃ و سلام، اور ترضی صحابہ کے لیے ہے، اور رحمت اللہ یہ اولیاء کے لیے۔ یہ عرف اہل سنت ہے۔ کیا چیز ہے؟ عرف اہل سنت، اصطلاح اہل سنت، تاکہ اشتباہ نہ ہو۔ اشتباہ سے بچانے کے لیے
لغوی لحاظ سے ہم کہتے ہیں صلاۃ رحمت ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح اللہم صلی علی فلاں خذ من اموالہم صدقہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. دیکھو تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم، نعمت جسمانی کا بیان ہے. یا ایھا النبی، یہ خطاب نبی کے لیے ہے. اور معنی شاہدن کا کیا لکھا ہے؟ حق بات بتلانے والا. باقی حاضر ناظر والی باتیں ہو گئی ہیں. جہاں مفتی محمد شفیع صاحب اوپر چھت سے گر گئے ہیں اور بالکل چھت سے گرے ہیں اور کہتے ہیں ایک عام مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح و شام ہر امتی کا عمل آپ پہ پیش ہوتا ہے اور امت کے نیک بد عملوں کے گواہیں ہیں. اس سے تو وہ بہتر رہ گیا سرگودے والا شیعہ اور بریلوی، انہوں نے اچھا لکھا ہے جہاں پیر کرم شاہ نے بھی. لیکن مفتی شفیع صاحب پتہ نہیں کیا ہوگا، بالکل ایسے گرے کہ الامان والحفیظ. ہاں بھئی مفتی صاحب اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی یہ غلطی معاف کر دے. ہاں یہ بہت بڑی غلطی ہے. بندہ شریف تھا، میرا خیال ہے پتہ نہیں چل سکا یا ریڈیو میں تھا درس، کیونکہ معارف القرآن اور یہ تمہارے اشاعتی بھی معارف القرآن کا درس دیتی. ایسے اشاعتی کو تعزیر دینی چاہیے درس میں. کئیوں کو میں نے پوچھا یہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہتے درس قرآن دیتے تو ہم بے ایمان. درس قرآن تو قدوری رکھ لے، کتاب و طہارت سے درس قرآن شروع کر. وہ بھی تو سارا یہی درس قرآن ہی ہے نا. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، آیت پوری ہو کتاب الوضو ساری اسی میں. اس لیے کہتے ہیں جی ہمارے علاقے کے جو رائے ہیں وہ بہت اچھے کیونکہ وہ درس سنتے ہیں. میں نے کہا تم بے غیرت ہو کے تم درس قرآن نہیں دیتے، تم درس معارف القرآن دیتے. معارف القرآن تم مودی کو بھی سنا تو وہ بھی کہے گا سبحان، وہ بھی خوش ہوگا، کیونکہ معارف باہر تفسیر ہے جس میں توحید پہ بات ہے ہی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں مفتی صاحب کا کمال کہ اتنے توحید کے نصاب سے اس طرح نکالے ہیں فقہی مسائل کے توحید کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. جو معارف پڑھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن میں توحید ہے بھی صحیح کہ یہ بھی تو کمال ہے. ضیاء القرآن پیر کرم شاہ کی اس میں توحید زیادہ ہے معارف سے. بریلوی مولوی کی سعیدی کی تبیان القرآن پڑھ لو، اس میں زیادہ ہے توحید معارف القرآن سے. اور معارف القرآن میرا خیال ہے لکھی اس لیے گئی ہے کہ لوگوں کو توحید کا پتہ نہ چل جائے یہ توحید والی بھی یہ بھی. حالانکہ شیعہ نے بھی تفسیر جب لکھی ہے نا کسی شیعہ نے، وہ بھی مجبوراً تفسیر میں توحید بیان کرنے پہ مجبور ہو گئی. تفسیر بیان کیا توحید، لیکن ماشاءاللہ ہاں بھئی. اس لیے پھر بیٹے صاحب آئے، انہوں نے آسان ترجمہ قرآن لکھا اور ہر جگہ پہ بہت 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 عبادت بہت بہت بہت. اور تجھ سے تو احمد رضا کا ترجمہ بہتر تھا، اس کا ذرا چھاپا ٹھیک نہیں، تم نے اچھے کاغذوں میں یہ بیچنا شروع کر دی. بہت 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 آسان ترجمہ. دیکھو ذرا آسان ترجمہ. عجیب بات ہے، توحید کا ذوق ہی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ معذور ہیں لوگ جنہوں ساری زندگی پڑھا ہے کالا بابا تے کالا بابا. یا ایوہ 32 جلدوں میں اصلاحی خطبات تھے، ایک مضمون توحید کا اس میں نہیں ہے. گپے، قصے، لیٹرین کے واقعات، باہر کے واقعات، حکایات. دنیا میرے آگے میں دنیا کے پیچھے، دنیا میرے آگے اور میں دنیا کے پیچھے. کتاب کا نام ہے بے دنیا میرے آگے. اور اب میرا خیال چینج کر دیے.
کسی نے کہا بھائی مفتی صاحب آپ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، ہے اچھا آدمی ہے یہ، میں اس کی نہیں کر رہا، لیکن ذوق نہیں بیچارے، بالکل پتہ نہیں، معذور ہے۔ یا ایھا النبی، ہمیں تو اچھا لگتا ہے اس لیے کہ مسئلہ حیات سماع میں ہمارے ساتھ ہے، وہاں اچھی بات لگی ہے۔ مفتی تقی صاحب بھی، میں تو اس دفعہ بھی کہا، چند جو ان کے بڑے مولوی ملے تو میں نے کہا کہ آؤ تقی صاحب کو بٹھاؤ، ہم بھی آتے ہیں تم بھی آؤ، اور تقی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے نا اس پہ تقی صاحب سے بھی دستخط کرو، اور اسی کو شائع کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ۔ تقی صاحب نے جو کچھ کہا اس پہ آئے، تو اب ہنس رہے تھے، کہتے ہیں کبھی بھی نہیں کرے گا دستخط، لکھ دیا لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا۔ کیا لکھا ٹھیک ہے، تقی صاحب نے بہت اچھی باتیں لکھی ہے، اس لیے فتاوی میں بھی بہت اچھی بات لکھی، ڈنڈی نہیں لگائی۔ امام ابو حنیفہ حضرت عائشہ کا استدلال مستدل بھی ما انت بمسلم من فی القبور، اور سماع موتیٰ کا انکار لکھا ہے، آیت بھی نہیں لکھی ہے۔ اتنا بھی اگر کوئی کراچی کا مولوی بول جائے نا، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں بڑی غنیمت، اتنے تک آج داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ، یہ متفرع ہے بشیرہ پر، اور خوشخبریاں سنا ایمان والوں کو یہ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیرہ، فضل بہت بڑا ہے۔ یہ جو صوفی صافی ہوتے ہیں نا، ان کی تقریریں معتبر نہیں، تقریروں میں بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ بھلا تطع الکافرین، یہ متفرع نظیر پر، مت پیروی کر، مت اطاعت کر کافروں کی اور منافقوں کی، بدع، اور چھوڑ دے یہ علاج ایذائے، چھوڑ دے ان کی بکواسات کو، اذاہم اظہار ثانی کو، وتوکل علی اللہ۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہے اعادہ ابتدائے سورت، مضمون مکمل، اب چند باتیں آئیں گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،